طریف بن مالک۔ ابو عبداللہ کو جب اپنے چچا کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ وہ اندلس چھوڑ کر افریقہ چلا گیا ہے تو اس نے فرڈینینڈ کو مالقا میں مبارکباد کا پیغام بھیجا اور غرناطہ میں جشن منانے کا حکم دیا۔ رات کے وقت الحمرا کے در و دیوار قندیلوں کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ محل کے ایک کشادہ کمرے میں ابو عبداللہ کی طرف سے اپنے وفادار سرداروں اور ارکان سلطنت کی دعوت کا اہتمام تھا۔ طعام کے بعد ناچ اور راگ شروع ہوا، شراب کے دور چلے، اور جب یہ محفل اپنے شباب پر تھی، ابو عبداللہ شراب کے نشے میں جھومتا ہوا اٹھا اور بولا، تم میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے کہ میں بد نصیب ہوں، آج سے مجھے کوئی بد نصیب نہ کہے، میں غرناطہ کا بادشاہ ہوں۔ فرڈینینڈ کے وعدے سچے ہیں، مجھے غرناطہ کے تمام علاقے واپس مل جائیں گے۔ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ ہنسو، گاؤ اور شراب جی بھر کے پیو۔ میں تمہارے لیے الحمرا کے محل میں ایک شراب کی نہر بناؤں گا۔ الپکسرا کے باغات کے تمام انگوروں سے شراب بنائی جائے گی۔ ہم نے اہل شہر کو بھی جشن منانے کا حکم دیا تھا، لیکن ہم نے سنا ہے کہ بعض شرپسندوں نے گلیوں اور بازاروں کے چراغ بجھا دیے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو باہر سے آ کر غرناطہ میں یہ مشہور کر رہے ہیں کہ عیسائیوں نے ان پر بہت مظالم کیے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے۔ آئندہ ایسے لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فرڈینینڈ اعظم کے خلاف کوئی نعرہ برداشت نہیں کیا جائے گا، وہ ہمارا محسن ہے۔ آج الحمرا میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سب اسی کی بدولت ہے۔ لیکن شہر کی حالت الحمرا سے بہت مختلف تھی۔ شام کے وقت سرکاری حکم سے شہر کے کوچوں اور گلیوں میں جو چراغ جلائے گئے تھے وہ ابو عبداللہ کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں نے زبردستی بجھا دیے تھے۔ مظاہرین رات بھر گلیوں اور کوچوں اور چوراہوں پر جمع ہو کر غدارانہ قوم کے خلاف نعرے لگاتے تھے۔ شہر میں ابو عبداللہ کے جن حامیوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کیا، ان کے مکانوں پر خشت باری کی گئی۔ علماء کا ایک با اثر گروہ مظاہرین کے ساتھ تھا، اور جن نام نہاد علماء نے اپنی مسجدوں میں جلسے کر کے ابو عبداللہ کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگی تھیں، انہیں نوجوان طلبہ نے مساجد کے باہر گھسیٹ کر بھی زد و کوب کرنے سے دریغ نہ کیا۔ مردوں کی طرح خواتین کا ایک جلوس بھی رات بھر شہر میں چکر لگاتا رہا، اور اس جلوس میں غرناطہ کی خواتین کے علاوہ پناہ گزین خواتین بھی شریک تھیں، جن کے آنسو اہل غرناطہ کو مالقا اور بیغا میں عیسائیوں کے مظالم کی داستانیں سنا چکے تھے۔ ابو عبداللہ نے 3 دن جشن منایا۔ 3 دن الحمرا کی دیواریں حکومت کے عشرت پسند اہلکاروں کے قہقوں اور رعایا کی آہوں کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی رہیں۔ 3 دن الحمرا میں ارغوانی شراب کے جام چھلکتے رہے اور غرناطہ کے عوام کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے رہے، اور چوتھے دن ابو عبداللہ فرڈینینڈ کا یہ مکتوب پڑھ رہا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ غرناطہ میں ہماری رعایا تم سے خوش نہیں، اور شہر میں ہمارے باغی جمع ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان آئندہ کسی جنگ کے امکانات ختم کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تم غرناطہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس خط کے جواب میں ہم صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کے لیے غرناطہ کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے، بصورت دیگر ہم قوت کے استعمال پر مجبور ہوں گے۔ غرناطہ پہنچ کر ہم تمہارے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کریں گے۔ اگر تمہیں ہماری طرف سے فیاضانہ برتاؤ کی خواہش ہے تو غیر مشروط اطاعت ضروری ہے۔ ابو عبداللہ کی طرح ارکان سلطنت کی آنکھوں سے شراب کا خمار اتر چکا تھا۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ الحمرا کی در و دیوار پر مایوسی کی گھٹائیں چھا رہی تھیں۔ ابو عبداللہ نے فرڈینینڈ کی ایلچی کی طرف دیکھا اور نحیف آواز میں کہا، 2 دن تک شہنشاہ فرڈینینڈ کو ہماری طرف سے جواب مل جائے گا۔ ابو عبداللہ کا نیا وزیر طریف بن مالک بربری قبائل کا سب سے بڑا سردار تھا۔ اس نے اٹھ کر جواب دیا، فرڈینینڈ کو یقیناً ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کا مشورہ ہو تو میں خود اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے سردار نے اٹھ کر کہا، فرڈینینڈ نے ہمارے لیے صرف 2 ہی راستے چھوڑے ہیں، ایک یہ کہ ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں اور اپنے گھروں میں ان وحشیوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جن کا اولین مقصد ہماری بہو بیٹیوں کی بے حرمتی کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم ایک باعزت موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک اور سردار نے اٹھ کر کہا، جنگ ہمارے لیے موت کے مترادف ہے۔
ابو عبداللہ کو اچانک خیال آیا اور اس نے قدرے پر امید ہو کر کہا، طریف، تم ابو داؤد کے پاس جاؤ، اس وقت اس کے سوا ہمیں کوئی صحیح راستہ نہیں بتا سکتا۔ اگر فرڈیننڈ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو وہ یقیناً دور کر سکے گا۔ فرڈیننڈ اسے لوشا کا حاکم بنا چکا ہے، تم فوراً اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد طریف لوشا کا رخ کر چکا تھا۔ ابو داؤد نے طریف بن مالک کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن طریف کی توقع کے خلاف اس نے کسی گرم جوشی سے خیر مقدم کرنے کے بجائے اسے اپنی کرسی سے اٹھ کر مسافہ تک نہ کیا، فقط اپنے سامنے خالی کرسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ طریف کرسی پر بیٹھ کر جھجکتے ہوئے بولا، مجھے ابو عبداللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے مشورہ لینے آئے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ فرڈیننڈ نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی ہے؟ ابو داؤد نے جواب دیا، میں ایک گورنر کی حیثیت میں اپنے بادشاہ کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور میں ابو عبداللہ کو بھی یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے شہنشاہ کے حکم سے سرتابی کرے، لیکن میں یہ سمجھ کر آیا ہوں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ غرناطہ کے خیرخواہ ہیں، اور لوشا کے گورنر ہونے کی حیثیت میں آپ غرناطہ کی حکومت کے ایک رکن ہیں۔ یہ شہر ہمارا ہے، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے جواب دیا، طاقتور کے سامنے کمزور کی اطاعت ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے۔ ابو عبداللہ کو میرا یہی جواب ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرڈیننڈ کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، لیکن آپ نے میرے سامنے ابو عبداللہ کو کئی بار یقین دلایا تھا کہ فرڈیننڈ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، اسے اپنی سلطنت وسیع کرنے کا لالچ نہیں۔ وہ ازغل کو شکست دینے کے بعد غرناطہ کی تمام سلطنت ابو عبداللہ کے حوالے کر دے گا۔ اب وہ وعدہ کیا ہوا؟ افسوس، آپ لوشا کی گورنری کے شوق میں یہ بھول گئے کہ آپ مسلمان قوم کے ایک فرد ہیں، اور اگر غرناطہ میں عیسائی فوجیں داخل ہو گئیں تو ہمارا انجام مالقہ کے لوگوں سے بھی برا ہوگا۔ ابو داؤد نے پھر اسی لاپرواہی سے جواب دیا، میں نے ابو عبداللہ اور فرڈیننڈ کے درمیان ایک ایلچی کے فرائض انجام دیے تھے۔ نہیں، آپ نے ابو عبداللہ کو فرڈیننڈ کے جھوٹے وعدوں پر اعتماد کرنے کی ترغیب دی تھی۔ ابو داؤد نے جواب دیا، کیا ابو عبداللہ کی طرح میں بھی غلطی نہیں کر سکتا؟ کیا اس وقت آپ سب میرے ہمنوا نہ تھے؟ اگر آپ تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا ضروری نہیں کہ ابو عبداللہ کی جگہ کوئی زیادہ دور اندیش آدمی اہل غرناطہ کی قیادت سنبھال لے؟ نصرانیوں کے انتقام سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی رہنما انہیں غرناطہ کے لوگوں کی طرف سے کامل وفاداری کا یقین دلائے۔ طریف نے کہا، اگر آپ کو غرناطہ کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بلائیں تو آپ اس خدمت کے لیے تیار ہوں گے؟ جب میں یہ محسوس کروں گا کہ میں ان کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو میں بن بلائے بھی چلا آؤں گا، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کے زیر سایہ لوشا کے مسلمان بھی اپنے آپ کو زندگی کے بجائے موت سے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک خلوص دل سے مجھے اپنا رہنما تسلیم نہیں کیا، اور میں پوری تسلی کے ساتھ ان کی طرف سے فرڈیننڈ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ طریف نے اٹھ کر کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک غرناطہ کے تمام شہروں کے مسلمان متفق ہو کر فرڈیننڈ کے کسی ادنا جاسوس کو اپنا قائد نہیں بنا لیتے، اس وقت تک ان کی نجات ممکن نہیں۔ طریف کی توقع کے خلاف ابو داؤد نے اطمینان سے جواب دیا، ایسے موقعوں پر جذباتی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں فرڈیننڈ کا جاسوس صحیح، لیکن تم نے بھی اس کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزشت نہیں کیا۔ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھو، کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ تم ابو عبداللہ کی جگہ ہوتے تو اہل غرناطہ کے لیے بہتر ہوتا؟ بہت اچھا، یوں ہی صحیح، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ ابو عبداللہ کو غرناطہ کا بہترین رہنما سمجھتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے منصب تک پہنچنے کے لیے ایسے آدمی کو سلطان بنانا ضروری سمجھتے تھے۔ اگر آپ کو یہ اطمینان ہوتا کہ ابو الحسن اور ازغل جیسے حکمرانوں کی موجودگی میں بھی اس منصب تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ غداری نہ کرتے۔ اور اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے میں صرف یہ کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جیسے آدمی کو آپ نے صرف اس لیے قتل کروایا کہ اس کی موجودگی میں آپ کا کسی معمولی عہدے تک پہنچنا بھی محال تھا، ورنہ یہ کون نہیں جانتا کہ وہ غرناطہ کا بہترین رہنما بن سکتا تھا۔ میرے دوست، ہم دونوں کے سامنے اپنے مقاصد تھے، تم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ابو عبداللہ کے اعلی کار بنے اور میں اپنے مقصد کے لیے فرڈیننڈ کا اعلی کار بنا، اور اب بھی آپ کو اہل غرناطہ کی تباہی کا خطرہ نہیں، آپ کو صرف اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ابو عبداللہ کا تخت چھن گیا
تو آپ کی وزارت کی کرسی بھی چھن جائے گی۔ طریف نے کھسیانہ ہو کر کہا، تم شیطان ہو۔ ابو داؤد کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک چھوٹا شیطان بڑے شیطان کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، طریف تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری منزل مقصود غرناطہ کی وزارت ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے لیے ابو عبداللہ کا بادشاہ رہنا ضروری ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ ابھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ فرڈیننڈ نے غرناطہ کی مسند کے لیے کس کو منتخب کیا ہے، لیکن وقت آنے پر میں اسے بتا سکوں گا کہ وزارت کے عہدے کے لیے تم سے زیادہ موزوں کوئی نہیں۔ تم ڈوبتی ہوئی کشتی کا سہارا لینے کے بجائے اس ملاح کا سہارا کیوں نہیں لیتے جس کے اشاروں پر ایسی کشتیاں ڈوبتی اور تیرتی رہیں گی؟ تم جانتے ہو کہ اب کسی شخص کے لیے غرناطہ کا بادشاہ یا وزیر بننے کے لیے فرڈیننڈ کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو وزارت کے لیے اس کی رضامندی حاصل کرنا مشکل نہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو شخص موسیٰ کے قتل پر نادم نہیں، ابو عبداللہ جیسے احمق کو فرڈیننڈ کے حوالے کرنے پر کیوں پشیمان ہوگا؟ طریف نے کہا، جب میں غدار تھا تو مجھے اس بات کا احساس نہ تھا کہ نصرانی اس قدر بد عہد اور سفاک ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالقہ میں انہوں نے میری قوم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اسے فراموش نہیں کر سکتا تو یہ غلط ہے۔ تم پھر جذبات میں آ گئے۔ مالقہ میں الزغیری اگر فوراً ہتھیار ڈال دیتا تو عیسائی مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ طریف نے کہا، اچھا اب میں جاتا ہوں۔ ابو داؤد نے اٹھ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، خدا حافظ۔ لیکن اچانک طریف کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس کا ہاتھ ابو عبداللہ کے ہاتھ کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ اس نے کہا، نہیں، آج سے شاید ہمارے راستے مختلف ہوں گے۔ ابو عبداللہ نے اطمینان کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد مجھ سے آ ملو گے۔ اگر تم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے تو تمہارے لیے ابو عبداللہ کے پاس جانے کے بجائے فرڈیننڈ کے پاس جانا بہتر ہوگا۔ طریف دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور مڑ کر ایک ثانیے کے لیے ابو داؤد کی طرف دیکھنے کے بعد باہر نکل گیا۔ ابو داؤد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تالی بجائی۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور ادب سے سر جھکا کر اس کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ ابو داؤد نے کہا، تم کوتوال کے پاس جاؤ اور اسے کہو مجھے فوراً 4 مستعد، سمجھدار اور دلیر آدمیوں کی ضرورت ہے۔ نوکر چلا گیا اور ابو داؤد قلم اٹھا کر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد 4 نصرانی جو لباس سے فوجی افسر معلوم ہوتے تھے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد نے اپنی تحریر پر نظر ثانی کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوا۔ غرناطہ کا ایلچی ہمارے مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا ہے اور اب کوچ کی تیاری کر رہا ہے۔ تم اس کا اس وقت تک پیچھا کرنا جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا رخ غرناطہ کی طرف ہے یا مالقہ کی طرف۔ اگر وہ مالقہ کا رخ کرے تو یہ سمجھ لو کہ وہ ہمارے شہنشاہ کا دوست ہے۔ اس صورت میں تم میں سے صرف ایک آدمی کو شہنشاہ معظم کی خدمت میں میرا مکتوب پہنچانے کے لیے مالقہ جانا پڑے گا، اور اگر وہ غرناطہ کا رخ کرے تو یہ سمجھ لینا کہ ہماری سلطنت کے لیے اس کا وجود خطرناک ہے۔ اس صورت میں تمہارا فرض ہوگا کہ تم اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے غرناطہ جانے سے روکو۔ اس کے ساتھ صرف 5 آدمی ہیں، تم 2-3 تیر انداز اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھی اس وقت باخبر ہوں جب تیر اس کے سینے میں پیوست ہو چکا ہو۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کے باقی ساتھیوں پر حملہ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد تم میں سے ایک آدمی مالقہ پہنچ جائے اور شہنشاہ کی خدمت میں میرا خط پیش کرنے کے علاوہ باقی واقعات زبانی عرض کر دے۔ اب جاؤ، اگر طریف روانہ ہو چکا ہے تو بھی وہ زیادہ دور نہیں ہوگا۔ لوشا سے نکلنے کے بعد طریف نے کئی کوس تک اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے بھی بات نہ کی۔ رات کے بعد اس نے راستے کی ایک چھوٹی سی سرائے میں قیام کیا۔ سرائے کا مالک ایک مراکشی مسلمان تھا۔ طریف نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، ہم سے زیادہ ہمارے گھوڑوں کو خوراک اور آرام کی ضرورت ہے، ہم پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سرائے کے مالک نے کہا، آپ معزز آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ سرائے کے بہترین کمروں میں نصرانی فوج کے 2 افسر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ کے لیے میں اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کر سکتا ہوں۔ آپ کے نوکروں کو سرائے میں جگہ مل جائے گی۔ طریف نے جواب دیا، میں صرف سونا چاہتا ہوں۔ سرائے کے مالک نے کہا، مجھے یہ ڈر ہے کہ سرائے میں آپ آرام کی نیند نہیں سو سکیں گے۔ وہ فوجی تھوڑی دیر میں بستی کے ایک عیسائی کے گھر سے شراب پی کر آ جائیں گے اور رات بھر نہ خود سوئیں گے اور نہ کسی کو سونے دیں گے۔ میرے گھر اور اس سرائے کے درمیان ایک دیوار حائل ہے، شور تو آپ کو وہاں بھی سنائی دے گا،
لیکن وہ رات کے وقت شراب کے نشے میں آپ کا دروازہ نہیں توڑیں گے۔ طریف نے کہا، بہت اچھا، میں تمہارا مہمان ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد طریف بستر پر لیٹنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اسے سرائے کی طرف سے شور سنائی دیا۔ غور سے سننے کے بعد اسے کسی عورت کی چیخیں سنائی دی۔ اس نے سرائے کے مالک کو آواز دی۔ سرائے کا مالک برابر کے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے طریف سے سوال کیا، اور اس نے طریف کے سوال کا انتظار کیے بغیر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ پھر کوئی شکار پکڑ لائے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کی لڑکیاں اٹھا لاتے ہیں؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، ہاں، ایک فاتح قوم اپنے غلاموں سے اس قسم کے حقوق منوا لیا کرتی ہے، اور وہ لوگ مزاحمت نہیں کرتے۔ اس بستی میں مسلمانوں کی آبادی بہت تھوڑی ہے، اور ہر ایک اپنا گھر بچانے کی فکر میں دوسرے کا گھر جلتا دیکھ کر خاموش رہتا ہے۔ کیا ان کی غیرت جواب دے چکی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ملک سے آئے ہیں، جس قوم کا سلطان بزدل ہو اور عمرہ غدار۔ اس کے لیے غیرت کے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ طریف نے اپنی تلوار اٹھاتے ہوئے کہا، میرے دوست، میں ایک مدت سے بھٹک رہا تھا، آج تم نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ طریف بھاگتا ہوا مکان سے باہر نکل کر سرائے میں داخل ہوا۔ عورت کی چیخیں اوپر کی منزل کے کمرے سے آ رہی تھی۔ طریف کے ساتھی شش و پنج کی حالت میں برآمدے میں کھڑے تھے۔ بزدلوں، کیا سوچتے ہو؟ طریف یہ کہہ کر بھاگتا ہوا سیڑھیوں پر چڑھا۔ گیلری کے آخری سرے پر کمرے کا دروازہ تھا، لیکن ایک دریچہ کھلا تھا جس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ طریف نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، اور وہ ایک دلخریش منظر کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ دھکا دے کر دروازہ توڑ دیا۔ شراب کے نشے میں مدہوش سپاہی عورت کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن پلک جھپکنے کی دیر میں طریف کی تلوار ایک کی گردن اڑانے کے بعد دوسرے کے پیٹ سے آر پار ہو چکی تھی۔ دہشت زدہ لڑکی ایک لمحے کے لیے بے حس و بے حرکت زمین پر پڑی رہی، پھر اس نے اپنے عریاں جسم کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چیختے مارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اتنی دیر میں طریف کے ساتھی تلوار لے کر اوپر چڑھ رہے تھے۔ لڑکی نے انہیں دیکھتے ہی ایک جگر دوست چیخ کے ساتھ گیلری سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ طریف بھاگتا ہوا نیچے اترا۔ سرائے کا مالک نیچے کھڑا تھا۔ طریف نے قبا اتار کر لڑکی کے عریاں جسم پر ڈال دی۔ سرائے کے مالک نے جھک کر اس کی نس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ یہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ طریف نے اپنے ساتھیوں سے کہا، گھوڑوں پہ زینے ڈالو، ہم ابھی کوچ کریں گے۔ اور پھر وہ سرائے کے مالک کی طرف متوجہ ہوا، اگر تم میں سے کوئی پوچھے کہ ان بدماشوں کا قاتل کون تھا تو کہہ دینا کہ غرناطہ کے غدار وزیر کو اپنی قوم کی ایک لڑکی کی مظلومیت نے پھر ایک بار مسلمان بنا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ لوگ باہر نکل رہے تھے تو 8 سوار سرائے کے سامنے رکے۔ ان میں سے ایک نے گھوڑا آگے بڑھا کر غور سے طریف کی طرف دیکھا اور کہا، اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ طریف نے ترش لہجے میں جواب دیا، تم کون ہو؟ ہم سپاہی ہیں، خیال تھا کہ رات یہاں قیام کریں گے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو جگہ نہیں ملی۔ بہت جگہ ہے، اور ایک کمرہ تو ہم نے ابھی خالی کیا ہے۔ یہ کہہ کر طریف نے گھوڑے کو ریڑھ لگا دی۔ تھوڑی دور جا کر طریف کے ایک ساتھی نے، جو دوسروں کی نسبت اس سے زیادہ بے تکلف تھا، اپنا گھوڑا اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ اس واقعے کے بعد مالقہ جانا مناسب سمجھتے ہیں؟ تمہیں مالقہ جانے کے لیے کس نے کہا ہے؟ آپ نے کہا تھا شاید ہمیں مالقہ جانا پڑے۔ نہیں، ہم غرناطہ جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ظریف نے اپنے ساتھی سے کہا، حسن، تم نے اکثر یہ سوچا ہوگا کہ میں غرناطہ کا سب سے بڑا غدار ہوں۔ حسن نے پریشان ہو کر کہا، آپ میرے آقا ہیں۔ نہیں حسن، میں جانتا ہوں تمہاری مجبوریاں تمہیں اپنے دل کی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تم زندگی کی تلخ راہوں میں بھی میرا ساتھ دینے پر مجبور تھے، لیکن فرض کرو میں آج سے صحیح راستہ اختیار کرتا ہوں تو تم اپنے لیے کیا فرق محسوس کرو گے؟ حسن نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، میرے آقا، ضمیر کے بوجھ تلے دب کر اور اس کے بوجھ سے آزاد ہو کر چلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ طریف نے کہا، حسن، نصرانی ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ میرے آقا، اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے خود اپنے ساتھ دشمنی کی ہے۔ ایک شخص کو اپنا قاتل تسلیم کرنے کے بعد اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ تم مجھے اس طریقے سے قتل نہ کرو، اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے خنجر بھی اس کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ ابھی اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں آہستہ آہستہ ذبح کرتا ہے یا ہماری شہرہ فوراً کاٹ ڈالتا ہے۔ طریف نے جوش میں آ کر کہا، نہیں، ہمارے خنجر ابھی تک ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم لڑیں گے، اگر عزت کی زندگی نہیں
تو عزت کی موت کا راستہ ہمارے لیے بند نہیں ہوا۔ خدا آپ کو ہمت دے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ابو عبداللہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا، وہ ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔ تھوڑی دیر بعد حسن نے چونک کر کہا، ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ طریف کے اشارے پر اس کے ساتھیوں نے گھوڑے روک لیے۔ پیچھے کچھ فاصلے پر سرپٹ گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی تھی۔ حسن نے کہا، یہ وہی سپاہی ہوں گے جو ہمیں سرائے کے دروازے پر ملے تھے۔ سرائے کے مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے انہیں بتا دیا ہوگا کہ نصرانی فوج کے 2 افسروں کے قاتل کون ہیں، اور آپ نے بھی سرائے کے مالک سے اپنا راز پوشیدہ نہیں رکھا۔ وہ یقیناً تعاقب میں آ رہے ہیں۔ طریف نے کہا، یہ دیر سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ لوشا سے نکلتے ہی ہم نے انہیں دیکھا تھا، راستے میں بھی میں نے انہیں 2-3 بار دیکھا ہے۔ تم سب ایک طرف ہٹ کر درختوں کی آڑ میں کھڑے ہو جاؤ۔ طریف کی قیادت میں اس کے ساتھی راستہ چھوڑ کر گھنے درختوں کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ سوار گزر گئے اور طریف اور اس کے ساتھی درختوں کی آڑ سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ پچھلے پہر چاند کی دھندلی روشنی میں یہ لوگ کشادہ سڑک چھوڑ کر ایک پگڈنڈی پر سے گزر رہے تھے۔ طریف اپنے گھوڑے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جوں جوں منزل مقصود قریب آ رہی تھی، اس کا ذہنی اضطراب بڑھ رہا تھا۔ وہ اس منزل سے گزر چکا تھا۔ جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب ابو داؤد سے ملاقات کے بعد وہ لوشا سے نکلا تھا تو اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ وہ کبھی سوچتا تھا کہ میں غرناطہ جاؤں گا اور ابو عبداللہ سے کہوں گا کہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اب ہمارے لیے جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ وہ سلام جس کے بند ہم نے خود توڑے تھے اب ہمارے گھروں کا رخ کر رہا ہے۔ جب فرڈیننڈ کی افواج غرناطہ میں داخل ہو جائے گی تو نہ تم بادشاہ رہو گے اور نہ میں وزیر رہوں گا۔ وہ شاید ہمیں عام انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا بھی حق نہ دیں، لیکن کیا ہم اس قابل ہیں کہ دشمن سے لڑ سکیں؟ اس دشمن کے ساتھ جس کے لیے ہم نے اپنے مضبوط ترین قلعوں کے دروازے کھول دیے، وہ ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہے۔ اب ہم اسے دھمکی نہیں دے سکتے۔ پھر وہ یہ سوچتا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ فرڈیننڈ اس قدر ذلیل ثابت ہو؟ اگر میں اس کے پاس جاؤں اور اسے یہ کہوں کہ ہم تمہارے لیے قوم کی نظر میں ذلیل ہوئے، ہم نے تم پر اعتبار کیا اور تمہارے لیے ابو محسن اور ازغا سے لڑائی کی، ہمیں یقین تھا کہ تمہارے سائے میں ہم امن کی زندگی بسر کر سکیں گے، ہم نے اندلس میں امن کے لیے اپنی سلطنت کا بیشتر حصہ تمہارے حوالے کر دیا، اور اب تم غرناطہ بھی ہم سے چھین لینا چاہتے ہو۔ تم اندلس کے شہنشاہ ہو، یہ عہد شکنی تمہارے شایان شان نہیں۔ دنیا کیا کہے گی؟ مورخ کیا لکھیں گے؟ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ اگر ہم تمہارا ساتھ نہ دیتے تو اندلس میں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو ابو الحسن کی فتوحات کے سیلاب کو روک سکتی؟ اگر کسی نے تمہارے خلاف آواز اٹھائی تو ہم نے اس کا گلا گھونٹنے سے دریغ نہ کیا۔ اگر کسی نے تم سے سرکشی کی تو ہم نے اسے ذبح کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ کیا ہماری خدمات کا یہی صلہ ہے کہ غرناطہ کے دروازے ان بھیڑیوں کے لیے کھول دیے جائیں جو مالکہ میں انسانیت کا دامن تار تار کر چکے ہیں؟ آخر ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ نہیں، اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب فرڈیننڈ کو ہماری ضرورت نہیں، اب اسے ابو الحسن اور ازغا سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب اس کے لیے وہ قوم بے ضرر بن چکی ہے جس نے صدیوں تک اندلس کے میدانوں میں اپنے اقبال کے پرچم لہرائے ہیں۔ فرڈیننڈ نے تیروں کی بارش میں پتھروں کی آڑ لی تھی، اب اس کے خلاف لڑنے والی کمانیں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ ان پتھروں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ابو عبداللہ، میں اور میرے ساتھی وہ پتھر ہیں جن کے مورچے بنا کر فرڈیننڈ نے جنگ جیتی ہے۔ اب وہ ہماری ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا، لیکن ابو داؤد بھی تو ہماری طرح اس کے مورچے کا پتھر تھا اور اس نے اسے لوشا کا گورنر بنا دیا۔ طریف نے خود ہی اس کے سوال کا جواب دیا، نہیں، وہ اسے ابھی تک کارآمد سمجھتا ہے۔ فرڈیننڈ اپنے ہار ماننے والے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے، اور ابو داؤد پتھر کی حیثیت میں بھی اس کی تلوار تیز کرنے کا کام آ سکتا ہے۔ فرڈیننڈ چاہتا ہے کہ اس کے دشمن کی رگوں میں زندگی کے خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے، اور ابو داؤد اسے بتا سکتا ہے کہ اسے کون سی رگ کاٹنی چاہیے۔ شاید وہ دن بھی آ جائے جب فرڈیننڈ یہ محسوس کرے کہ اب ہماری طرح اسے اس کی بھی ضرورت نہیں، لیکن ابھی اسے اس کی ضرورت ہے۔ ابو داؤد نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میں ابو عبداللہ کے ساتھ غداری کر کے فرڈیننڈ کو خوش کر سکتا ہوں، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ فرڈیننڈ نے ابو عبداللہ کے خلاف جو فیصلہ کیا ہے اس میں ابو داؤد کا مشورہ شامل ہو؟ اور اگر ابو داؤد ابو عبداللہ کو فریب دے سکتا ہے تو کیا وہ مجھے فریب نہیں دے گا؟ میں مالقہ نہیں جاؤں گا، میں غرناطہ جاؤں گا۔
لیکن غرناطہ پہنچ کے میں کیا کر سکتا ہوں؟ موسیٰ میری قید میں ہے، میں اسے رہا کرنے کا خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ میں اس کے پاؤں پر گر کر کہوں گا، موسیٰ، قوم کو تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن اب موسیٰ بھی کیا کر سکتا ہے؟ اور جب طریف کے لیے یہ ذہنی کشمکش ناقابل برداشت ہو جاتی تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کوئی بات چھیڑ دیتا۔ بستی کے سرائے میں پہنچنے سے قبل اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی منزل مقصود کیا ہے۔ اس کا ایک قدم غرناطہ اور دوسرا مالقہ کی طرف اٹھ رہا تھا، لیکن جب وہ سرائے سے نکلا تو اس کے سامنے صرف ایک منزل تھی، ایک مظلوم لڑکی کی المناک موت کا حادثہ اس کے اونگتے ہوئے ضمیر کے لیے آخری جھٹکا تھا۔ اس کے ڈگمگاتے ہوئے پاؤں سنبھل چکے تھے۔ قوم کی ایک بے کس لڑکی کی جگر دوست چیخوں نے غرناطہ کے وزیر اعظم کو ان لوگوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا جنہیں حالات فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر لڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ طریف کے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ تھا۔ جب صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اس نے ایک ندی کے کنارے گھوڑا روکا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، اب نماز کا وقت ہے۔ ندی سے وضو کرنے کے بعد طریف اور اس کے ساتھی قبلہ رو کھڑے ہو گئے، اور جب نماز کے بعد طریف نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو الفاظ کے بجائے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ طریف نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ انتہائی کوشش کے بعد اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، میرے مولا، ہم عزت کی زندگی کے راستے سے بہت دور آ چکے ہیں۔ اب شاید ہمارے آنسو ہمارے دامن کی سیاہی نہ دھو سکیں۔ ہم نے تیرے احکام سے بغاوت کی اور تیری رحمت سے انکار کیا، اور اب جب کہ ہمارے سامنے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں، ہم تجھ سے عزت کی موت مانگتے ہیں۔ نہیں، عزت کا لفظ ہم جیسے انسانوں کے لیے نہیں، ہم اس قابل نہیں کہ عزت کی موت کا تصور کر سکیں۔ ہم فقط اپنے ضمیر کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی کا ہر لمحہ موت سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ اب تیری زمین کے لیے ہمارا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ یہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ شروع ہوئی تھی، آنسوؤں کے ساتھ ختم ہوئی۔ طریف اور اس کے ساتھی اٹھ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ندی عبور کرنے اور گنجان درختوں میں سے گزرنے کے بعد طریف کو غرناطہ کی مساجد کے مینار اور الحمرا کے گنبد دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، غرناطہ، ہمارا غرناطہ۔ حسن، یہ اندلس میں ہمارا آخری قلعہ ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غرناطہ کی 10 لاکھ کی آبادی میں سے 1 لاکھ نوجوان زندہ رہنے کا عہد کر لیں تو انہیں کون مٹا سکتا ہے؟ کیا سرحدی عقابوں کی مٹھی بھر جماعت نے 12 فرڈیننڈ کی ٹڈی دل فوج کے دانت کھٹے نہیں کیے؟ کیا تاریخ کے 1000 جابازوں نے راڈرک کی ستوت کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی تھی؟ جب ہم ہزاروں کی تعداد میں تھے تو ہم نے دشمن کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی، اور آج ہماری تعداد لاکھوں میں ہے۔ کیا ہم ہمیشہ کے لیے فرڈیننڈ کی غلامی کی ذلت قبول کر لیں گے؟ کیا ہمارے پاس وہ تلواریں نہیں جو ہمارے اسلاف؟ طریف اپنا یہ فقرہ پورا نہ کر سکا۔ درختوں کی آڑ سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور طریف کی پسلی میں پیوست ہو گیا۔ وہ اف کہہ کر جھکا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور تیر اس کی پیٹھ میں لگا۔ طریف کے ساتھیوں نے گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں، لیکن اتنی دیر میں چند تیر اور آئے اور طریف کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی درختوں کے عقب میں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں۔ طریف نے بلند آواز میں کہا، حسن، ان کے تعاقب کے لیے مت جاؤ، میرا بہت سا کام باقی ہے۔ طریف نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور اس کے ساتھی جو غصے کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہے تھے اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور آگے جا کر حسن نے اپنا گھوڑا طریف کے قریب لاتے ہوئے کہا، ذرا گھوڑے کو روکیے، میں یہ تیر نکال دیتا ہوں۔ نہیں، میرے لمحات بہت قیمتی ہیں، اب وقت ضائع نہ کرو۔ آپ اس حالت میں زیادہ دور نہیں جا سکتے، کم از کم مجھے آپ کے زخم دیکھنے دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے حسن نے ہاتھ بڑھا کر طریف کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور دوسری طرف سے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی۔ طریف نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، تم بہت ضدی ہو حسن۔ وہ گھوڑے کے ساتھ اپنا سینہ لگا کر کھڑا ہو گیا اور زین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، جلدی کرو۔ حسن نے جلدی سے اپنا امامہ اتار کے اپنے ساتھی سے کہا، اسے 2 حصوں میں پھاڑ ڈالو۔ 2 آدمیوں نے گھوڑوں سے اتر کر طریف کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے جھنجھلا کر کہا، میں ٹھیک ہوں، حسن جلدی کرو۔ حسن نے اچانک ایک تیر نکال کر پھینک دیا، لیکن دوسرا تیر نکالتے وقت طریف بے ہوش ہو چکا تھا۔
دونوں زخموں پر پٹیاں باندھنے کے بعد طریف کو اس کے ساتھیوں نے زمین پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد طریف نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی۔ اب پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اٹھنے کی کوشش کی، لیکن حسن نے کہا، اس حالت میں گھوڑے کا سفر کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم آپ کو ایک پاس کی بستی میں چھوڑ کر غرناطہ سے کوئی جرہ لے آئیں؟ طریف نے اٹھ کر فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، نہیں، میں فقط اپنا آخری فرض پورا کرنے کے لیے زندہ ہوں۔ طریف گھوڑے پر سوار ہوا، لیکن کوئی 1.5 میل جانے کے بعد حسن نے محسوس کیا کہ اس کا گھوڑے کی زین پر جم کر بیٹھنا مشکل ہے۔ وہ کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف جھک جاتا۔ گھوڑے کی باک پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی۔ حسن اپنا گھوڑا قریب لے گیا اور اس نے طریف کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے گھوڑے پر ڈال دیا۔ طریف نے کرراتے ہوئے کہا، مجھے موسیٰ کے پاس لے چلو۔ سرسبز باغات سے گزرنے کے بعد حسن نے ایک پرانے مکان کی 4 دیواری کے آئینی پھاٹک کے سامنے گھوڑا روک دیا۔ ایک حبشی غلام نے پھاٹک کی سلاخوں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ حسن نے کہا، دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ حبشی نے حسن اور اس کے ساتھیوں کو پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا۔ مکان کی ڈیوڑی عبور کرنے کے بعد حسن کشادہ صحن میں داخل ہوا۔ اتنی دیر میں چند غلام اور نوکر جمع ہو گئے اور وہ حسن کے اشارے پر طریف کو گھوڑے سے اتار کر ایک کمرے میں لے گئے۔ طریف بے ہوش تھا۔ حسن نے نوکروں سے کہا، یعقوب کو ذرا بلاؤ۔ ایک حبشی بھاگ کر باہر نکلا اور جلدی سے واپس آ کر بولا، وہ آ رہا ہے۔ ایک ادھیڑ عمر لیکن قوی ہیکل آدمی اندر داخل ہوا۔ طریف کو بے ہوشی کی حالت میں بستر پر دیکھ کر اس نے جواب طلب نگاہوں سے حسن کی طرف دیکھا۔ حسن نے کہا، یعقوب، آقا کا حکم ہے کہ موسیٰ کو فوراً قید سے نکال کر یہاں لے آؤ۔ یعقوب نے تذبذب اور پریشانی کی حالت میں پہلے حسن اور پھر اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اس کی خاموش نگاہیں اس غیر متوقع حکم کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں۔ حسن نے کہا، یعقوب، وقت ضائع نہ کرو، جلدی کرو۔ یعقوب نے قدر جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، لیکن آقا بے ہوش ہیں اور جب تک وہ خود مجھے حکم نہ دیں۔ حسن نے گرج کر کہا، آقا کی طرف سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جلدی کرو۔ لیکن وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شیر لومڑیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حسن، یعقوب اور ایک غلام اس مکان کے دوسرے سرے پر ایک تنگ برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک کوٹھڑی کے آہنی دروازے کے سامنے رکے۔ بربری نے دروازے کا تالا کھولا۔ کوٹھڑی کے ایک سرے پر پتھر کی تنگ سیڑھیاں نیچے کی طرف اترتی تھیں۔ کوئی 20 سیڑھیاں اترنے کے بعد یہ لوگ ایک آہنی سلاخوں والے دروازے کے سامنے رکے۔ یعقوب نے دروازہ کھولا۔ اندر سخت اندھیرا تھا۔ یعقوب نے دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ ایک لوہے کی چرخی کو گھمایا تو سامنے کی دیوار میں چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روزن کھل گیا اور کمرے میں دھندلی سی روشنی آ گئی۔ یہ کمرہ خالی تھا اور ایک آدمی دائیں ہاتھ کی طرف دوسری کوٹھڑی کے تنگ دروازے کی آہنی سلاخوں کے پیچھے کھڑا اپنی تنہائی میں مخل ہونے والے لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ موسیٰ بن ابی غسان تھا، صفت و جبروت کا پیکر مجسم، جس کا مرجھایا ہوا چہرہ بھی دیکھنے والوں کے دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ حسن نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، ہم طریف بن مالک کے حکم سے آپ کو قید سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ موسیٰ خاموشی سے حسن کی طرف دیکھتا رہا۔ حسن نے پھر کہا، وہ زخمی ہے اور اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ آپ اسے اپنے پاؤں پر گرنے کا موقع دیں۔ ہم اسے بے ہوشی کی حالت میں یہاں لائے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن وہ توبہ کر چکا ہے اور اب تھوڑی دیر میں شاید اس کا معاملہ خدا کے سامنے ہوگا۔ ہم سب آپ کے مجرم ہیں اور اگر آپ سزا دینا چاہیں تو ہماری طرف سے سرتابی نہیں ہوگی۔ حسن کے اشارے پر یعقوب نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ موسیٰ کوٹڑی سے باہر نکل کر ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا اور پھر بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا، طریف ابو عبداللہ کے لیے ہر گناہ کر سکتا ہے، اس پر یہ عتاب کیسے نازل ہوا؟ حسن نے جواب دیا، طریف کو فرڈیننڈ کے آدمیوں نے زخمی کیا ہے۔ آپ تمام معاملات سے باخبر ہونے کے بعد اسے شاید قابل معافی سمجھیں، لیکن اب اس کی زندگی کا چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ وہ آپ کا منتظر ہے، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، چلو۔ طریف نے درد سے کرراتے ہوئے کہا، جلدی کرو، مجھے موسیٰ کے پاس لے چلو۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، حسن موسیٰ کو لینے گیا ہے، وہ آ ہی رہے ہوں گے۔ طریف نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کر بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں اس حالت میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے اس کی کوٹری کے سامنے لے چلو، میں اس قابل نہیں کہ وہ میرے پاس آئے، جلدی کرو۔ طریف نے اپنے پاؤں بستر سے نیچے لٹکا دیے۔ 2 آدمیوں نے اسے سہارا دیا۔ جب اسے دروازے سے باہر نکالا گیا تو ایک حبشی غلام نے کہا،
وہ آ رہے ہیں، طریف نے کہا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں۔ نوکروں نے اپنی مرضی کے خلاف اس کے حکم کی تعمیل کی۔ طریف نے چند قدم اٹھائے، برآمدے کے دوسرے سرے پر اسے موسیٰ دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور برآمدے کے ستون کے ساتھ لپٹ کر کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ اس کے قریب پہنچ کر رکا اور تذبذب کی حالت میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ طریف کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، موسیٰ، تمہارا مجرم موت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، لیکن اس سے پہلے طریف ستون کا سہارا چھوڑ کر ایک قدم آگے بڑھا اور بے اختیار موسیٰ کے پاؤں پر گر پڑا۔ موسیٰ ایک ثانیے کے لیے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں طریف کے بازوؤں کی گرفت میں تھے۔ بے ہوشی کی حالت میں یہ گرفت کافی مضبوط تھی۔ اچانک موسیٰ نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں بھیگ رہے ہیں۔ طریف اس کے پاؤں پر آنسوؤں کی پونجی لٹا رہا تھا۔ نہیں، یہ آنسو نہ تھے۔ موسیٰ کے دل پر چرکا لگا۔ وہ ماضی کی تمام تلخیوں کو بھول چکا تھا۔ اس نے جھک کر طریف کو اٹھایا۔ آنسو کے بجائے اس کے منہ سے خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ موسیٰ اسے اٹھا کر اندر لے گیا، اسے بستر پر لٹا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن تھکا ہوا مسافر اپنی آخری منزل پر پہنچ کر دم توڑ چکا تھا۔ موسیٰ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہا اور ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ آنسو طریف کے چہرے پر گرے۔ ابو موسیٰ نے اس کا سر اپنی گود سے اٹھا کر تکیے پر رکھ دیا اور بھررائی ہوئی آواز میں کہا، طریف، تم ہمارے تھے۔